على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة على الأرض إلا لله رزقها. وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال نحن نرزقكم وإياهم صلوات. زمین پہ چلنے والے ہر انسان کا، انسان بھی نہیں، ہر مخلوق کا رزق ہماری ذمہ داری ہے. خبردار اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے یا روزی کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. تمہیں بھی روزی ہم دے رہے ہیں اور ان کی بھی روزی ہم مہیا کریں گے. البتہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے ہم معیشتاً ضنکا، روزی میں تنگی کر دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی 3 مختلف آیتیں جن کی آج تلاوت کی گئی، اور اس کے ذریعے سے ہم 1430 ہجرہ کے اس پہلے عشرے کے مین ٹاپک پہ جانے والے ہیں. پہلی آیت وما من دابۃ فی الارض، 12ویں پارے کی فرسٹ آیت ہے. اور دوسری آیت سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور تیسری آیت سورہ مبارکہ انعام کی آیت. اور یہی سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہمارا مین ٹاپک بننے والا ہے، اور یہ آج ہی کی مجلس میں بات شروع ہوگی. لیکن پہلے 2 دن جو بات ہو رہی تھی اس سے ریلیٹڈ ایک چیز کو اس لیے ریپیٹ کیا جائے کہ جو ہمارا اصل سبجیکٹ ہے اس عشرے کے لیے، اس میں یہ بات بہت ایمفیسائز کر کے اسلام نے بیان کی. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا. ہاں، ایک آیت میں نے سورہ طٰہٰ کی وہ تلاوت کی ہے جس میں یہ اعلان ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہمارے ذکر سے جو منہ موڑ کے چلا جاتا اس کے لیے یقیناً ایک روزی کی تنگی اور رزق کی کمی کا اعلان قرآن کر رہا. یہ بات تفصیل کے ساتھ آگے چل کے آئے گی. ابھی تو 2 دن جو ہم نے بات کی اسی کانٹیکس میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ سب سے زیادہ نان سینس قسم کا جو ٹینشن آدمی اپنے آپ پہ لیتا ہے وہ روزی کے حوالے سے. ہر چیز کا ٹینشن لیجئے، روزی کے بارے میں کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونا. یہ اللہ کا وہ بار بار ریپیٹ ہونے والا وعدہ جو حضرت آدم سے چلا ہے اور قرآن کریم میں کئی بار ریپیٹ کیا گیا. روایتوں میں ایک واقعہ ہے جو آپ نے اکثر ایصال ثواب کی اور سوئم کی یا چہلم کی مجلسوں میں سنا ہوگا. جب ملک الموت اپنی آفیشل ڈیوٹی پر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا، نبی کا اسٹیٹس ملائکہ سے زیادہ بلند ہوتا، لیکن بہرحال ڈیوٹی از ڈیوٹی. آج ملک الموت کو حضرت موسیٰ کے پاس آفیشل ڈیوٹی پہ آنا. ملک الموت انبیاء کے پاس اکثر سلام کرنے جاتا، انبیاء کی زیارت کرنے جاتا، جس کے لیے حضرت سلیمان کا وہ واقعہ کتنا مشہور کہ اپنے ایک صحابی کی جان بچانے کا انتظام کیا. اور ملک الموت جب سلام کرنے آیا تو ڈیٹیل بیان کی، لیکن اتنی وہ فیمس اسٹوری
کہ میں آپ کا یہ قیمتی ٹائم اس میں کنزیوم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آج حضرت موسیٰ کے پاس آفیشل ڈیوٹی پہ آیا. ملک الموت کی آفیشل ڈیوٹی ہے روح کو نکالنا، روح کو قبض کرنا. ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا نبی خدا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کتنا ہائی، لیکن مجھے آرڈر ملا، البتہ ہمارے اور آپ کے پاس آئے گا تو نہ ہم سے بات کرے گا، نہ ہمیں اس چیز کی پرمیشن دے گا کہ ہم 1 منٹ کے لیے اپنے موت کے وقت کو ٹالیں. لیکن موسیٰ کا اسٹیٹس معلوم. حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے ملک الموت، میں اپنے اللہ سے صرف ایک آخری دعا کرنا چاہتا ہوں، خدا بندہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں اپنے سارے فیملی ممبر سے 1 بائی 1 ملاقات کر لوں. نو ڈاؤٹ حضرت موسیٰ کی ڈیتھ کہاں پہ ہوئی، کس طرح سے ہوئی، اس کے اندر 3-4 الگ الگ روایتیں. ایک ورژن وہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں ہوئی، اپنے فیملی ممبرز کے درمیان ہوئی. کیونکہ ایک حدیث شاید آپ نے وہ سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ کہیں سے جا رہے تھے اور دیکھا کہ لوگ قبر کھود رہے ہیں تو اس کے ثواب میں شریک ہو گئے، پتہ چلا کہ یہ موسیٰ کی اپنی قبر. لیکن وہ ایک روایت ہے، دوسرا اس کا ورژن وہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں. عام طور پر علماء کرام اس قسم کی روایتوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، خالی وہی پڑھتے ہیں کہ جو ان کا ٹاپک ہوتا. لیکن میں نے یہ 2 باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی، تھوڑا سا آپ کو میں نے کنفیوز کر دیا. یہ حضرت موسیٰ کی موت کے لیے ایک روایت وہ بھی کہ جنگل میں مرے تھے، فیملی سے دور تھے، کسی کی قبر کھود رہی تھی، ثواب کے لیے شریک ہوئے، وہ بھی ایک روایت ہے، یہ بھی ایک روایت. ا بٹ آف کنفیوژن میں نے جان بوجھ کے کریٹ کیا، اس لیے کہ آگے چل کر جب ایک تقریر ہماری مرجعیت کے کانٹیکس میں ہوگی وہاں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. مرجعیت کے کانٹیکس میں اصل میں مجھے مرجع کے بارے میں کچھ نہیں پڑھنا. لاسٹ 4 یا 5 سال سے اس ٹاپک پہ بہت بات کی جا رہی. مجھے یہ جو ایک قسم کے نئے نئے اسکالرز آتے ہیں اور ہر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بات کہنا ہے. اس میں یہ جو ایک کنٹراڈکشن ہے روایت کا، یہ آپ کے کام آئے گا، لیکن اس کو ایک طرف رکھیے. اب آئیے جو میرا اصل میسج. اپنے گھر میں موت آئی، فیملی ممبرز گھر میں تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ دعا مانگی. ہمیں اور آپ کو یہ پرمیشن نہیں ملتی. جہاں موت کا وقت آ گیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب تمہاری موت آتی ہے تو 1 سیکنڈ نہ ٹائم سے پہلے آ سکتی ہے، نہ 1 سیکنڈ ٹائم کے بعد. موسیٰ کا اسٹیٹس اتنا ہائی، خدا سے دعا کی، خدا نے پرمیشن دے دی. اب موسیٰ اپنے فیملی ممبر سے ایک ایک کر کے الوداعی اور آخری ملاقات کر رہے ہیں. سب سے ملے، بلکہ جس کتاب سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس میں یہ بھی ڈیٹیل کہ حضرت موسیٰ کی بوڑھی ماں بھی اس وقت زندہ تھی. اگرچہ ذرا سا ڈاؤٹ فل ہے کیونکہ جناب موسیٰ کی ماں کے انتقال پر جناب موسیٰ کو اللہ نے ایک میسج دیا تھا کہ موسیٰ اب بی کیئرفل، تمہاری زندگی میں کچھ پرابلم آنے والے. تو خیر یہ ماں نہیں تھی، خالہ تھی. اپنی بیوی سے ملے، اولاد سے ملے. آخر ایک چھوٹی سی بیٹی ہے حضرت موسیٰ کی، بہت چھوٹی. جب اس سے گلے ملے تو موسیٰ جیسے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ جملہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کچھ ایسا کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ جیسے جناب موسیٰ بہت ہی اسٹرکٹ قسم کے، بہت ہی کڑک قسم کے نبی تھے، بہت سخت تھے. موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایسی بدتمیز قوم ملی تھی اور ایسی شریر قوم ملی تھی بنی اسرائیل. یہ پورا قرآن بنی اسرائیل کی شرارتوں سے بھرا ہوا. ایک عام نبی تو بنی اسرائیل کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتا تھا. موسیٰ جیسے نبی کی ضرورت تھی جو ڈنڈا لے کر آئے، تب یہ قوم کسی حد تک اپنے نبی کی بات مانے گی. لیکن یہ کچھ باتیں میں نے ٹائم سے پہلے چھیڑ دی، یہ بھی اپنے موقع پہ بات آئے گی.
حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. خدا نے کہا کہ اے موسیٰ, تم نے اتنے بڑے بڑے امتحان دیے اور آج تک تمہاری یہ حالت نہیں ہوئی جو اپنی اس بچی کو گلے سے لگا کے ہو گئی. جناب موسیٰ کو فرعون سے مقابلہ کرنا پڑا, جناب موسیٰ کو اپنی شریر قوم سے مقابلہ کرنا پڑا, اور کتنے بڑے بڑے پرابلم اور کرائسس فیس کرنا پڑے. آج عجیب حالت ہے, آنکھوں میں آنسو. کہا خدا بندہ, اپنی قوم کی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں اور اپنی اس چھوٹی سی بچی پہ نگاہ ڈال رہا ہوں, اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میری فیملی میں میرے بعد کوئی ایسا نہیں جو میری اس بچی کو سپورٹ کرے گا. قوم وہ تو ایسی ہے کہ موسیٰ تک کو ذبح کرنے کو تیار ہے, تو ان کی بیٹی پہ کیا توجہ دے گی. اور ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والی قوم نے رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. یہ خود اپنی جگہ ایک تاریخ کی اتنی بڑی ٹریجڈی, لیکن بنی اسرائیل کی قوم تو وہ ہے کہ خود موسیٰ کے سامنے اتنی بدتمیزی کر رہی. کہا کہ میں اپنی بچی کو دیکھ کے پریشان ہوں, میرے بعد اس کو کون پروٹیکٹ کرے گا, میرے بعد اس کو کون سپورٹ کرے گا, میرے بعد اس کا سہارا کون بنے گا. آواز آئی کہ اے موسیٰ, اب اپنے گھر سے باہر نکلو. سارے فیملی ممبر سے مل لیا, اب گھر سے باہر آؤ. حضرت موسیٰ گھر سے باہر آئے. دریا حضرت موسیٰ کے گھر کے باہر. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت موسیٰ کو اللہ نے آرڈر دیا کہ اپنا وہی میریکل دکھاؤ اور اپنی اسٹک اس دریا پہ مارو. دریا کے 2 ٹکڑے ہوئے. کہا کہ موسیٰ اس وقت اس دریا کے اندر اترو. ایک بار جب فرعون چیز کر رہا تھا, تب حضرت موسیٰ اپنی ساری قوم کو لے کے اترے تھے آج اکیلے. اب دریا کے اندر کیچڑ ہے, مڈ ہے, مٹی ہے, پانی. کہا کہ موسیٰ اس میں پتھر نظر آ رہے ہیں. کہا کہ خدا بندہ, یہاں تو سینکڑوں پتھر ہے. کہا کہ اس میں ایک ریڈ لائن والا پتھر ہوگا. موسیٰ نے, ملک الموت ویٹ کر رہا, موسیٰ نے دریا میں بیٹھ کے پتھر ہٹائے. پتھروں کے درمیان نیچے کہیں دبا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر تھا جس پہ ریڈ لائنز پڑی ہوئی. کہا کہ موسیٰ اسے الٹا کرو. موسیٰ نے اسے ٹرن کی. کہا کہ غور سے دیکھو, اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہول ہوگا. حضرت موسیٰ نے وہ ہول دیکھ لیا. کہا کہ ہاں خدا بندہ, مجھے نظر آ رہا. کہا اب اس ہول میں دیکھو کیا, اگرچہ ا بٹ ڈیفیکلٹ مگر نبی کے لیے نہیں. کہا کہ خدا بندہ, ایک چھوٹا سا انسیکٹ یا کیڑا, اور اس کیڑے کے منہ میں ایک چھوٹی سی گھاس کی پتی ہے جو وہ کھا رہا. کہا کہ اے موسیٰ, اس دنیا کے ہزاروں دریاؤں میں, سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں پتھروں میں, اتنے چھوٹے سے کیڑے کو بھی میں نے اس کی روزی پہنچائی ہے. بغیر روزی کے اسے بھی نہ رکھا تو میں کیسے ہو سکتا کہ تمہاری بیٹی کا میں خیال نہ کروں جس کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو. یاد رکھو کہ میں ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہوں, میں اس کا خیال کروں گا. تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. جو اللہ اتنے چھوٹے سے کیڑے کو سمندر کے سینکڑوں پتھروں کے درمیان روزی پہنچاتا ہے, وہ ہمیں اور آپ کو نیگلیکٹ نہیں کرے گا. ہماری روزی کا اس نے وعدہ لیا ہے اور اسے پورا کرے گا. اور یہ قرآن کا ریپیٹڈ میسج, ایک بار نہیں, بار بار. اور ایک بہت عجیب بات, جب کوئی آدمی اپنی کمیونٹی سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کرتا کہ کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کوئی فتنہ اور فساد برپا کیا, وہ اکیلا رہ جاتا. سب سے پہلا مسئلہ اس کے سامنے روزی کا آتا. قرآن کریم جس وقت نازل ہونا شروع ہوا, جب قرآن آیا تو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ان کی ساری قوم, ان کی ساری کمیونٹی, جو بھی اس زمانے میں ان کی جماعت ہوگی, ان کا ٹرائب, وہ ایسے لوگوں کا ٹوٹل بائیکاٹ کر دیتا. پرانا زمانہ کوئی آج کی طرح ایسا بھی نہیں کہ گورنمنٹ سپورٹ کرے. وہ آدمی اکیلا رہ جاتا, اس کی حالت اس ہرن جیسی ہوتی ہے کہ جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کے ہر جانور کا نشانہ بنے گا. اور یہ سب سے بڑا تھریٹ یا چیلنج تھا جو شروع زمانے کے مسلمانوں کو پیش آیا. اور اللہ نے اس لیے قرآن میں بار بار یہ وعدہ کیا کہ گھبرانا نہیں, اگر
तुम्हारी रोजी का इंतजाम करने वाले तुम्हारे बिजनेस पार्टनर तुमसे नाराज हो गए, अगर तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हारे अगेंस्ट हो गई, अगर तुम्हारे ब्लड रिलेटिव तुम्हें छोड़ के चले गए, और प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि तुम हक बात कह रहे हो, तो मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बल्कि इस्लाम का फाउंडेशन स्टोन। अब एक बहुत अजीब रिवायत आप सुनिए, और यही रिवायत मेरा मेन टॉपिक और सब्जेक्ट है इस अशरे के लिए। बहुत अजीब रिवायत। एक रिवायत ये तफसीर कुरान में आती, सूरह मुबारक अनाम कुरान करीम का 6th सूरा, उसकी आयत नंबर 152, 153 और 154। एक सवाल का रिप्लाई, मगर यह सवाल ऐसा कि एक बार नहीं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम रसूलुल्लाह से किया गया। और लॉजिकल बात वो ये है कि जब पैगंबर ने अपना मैसेज फैलाना शुरू किया तो एक सवाल हर आदमी करता था कि आए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, एक नई बात तुम लेकर आए हो, तुम्हारा मैसेज है क्या? इस्लाम किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम? अब आप हजरात खुद सोचिए, अगर कोई आकर आपसे ये कहे कि इस्लाम क्या है, तो आप उसको क्या रिप्लाई देंगे? मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले जब इसी मस्जिद और इसी इमामबाड़े के इसी मेंबर से मैं यही फर्स्ट अशरे की मजलिसें पढ़ रहा था, तो मैंने आपके सामने एक सवाल रखा था कि व्हाट इज इस्लाम, और उस वक्त इसका एक बहुत ही सिंपल रिप्लाई गुलाम और आका के हवाले से दिया था। खाओगे क्या? जो आप खिलाएंगे। पहनोगे क्या? जो आप पहनेंगे। रहोगे कहां पे? जहां आप रखेंगे। ये 3 साल पहले मैंने एक बहुत छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन वो एक स्टोरी थी। आज मैं आपको कुरान बता रहा हूं कि जब रसूलुल्लाह ने अपना मैसेज स्प्रेड करना शुरू किया, पैगंबर ने तबलीग शुरू की, तो हर आदमी ये सवाल करता है लेकिन ये इस्लाम है क्या? और जब किसी ने ये सवाल किया, पैगंबर ने उसको एक ही रिप्लाई दिया, और ये रिप्लाई अपनी वर्डिंग में नहीं दिया। कुरान करीम के अल्फाज याद रखिएगा, ये 3 आयतें 152, 153, 154, ये खुदा बता रहा है कि इस्लाम क्या। ये इस्लाम की एक समरी, ये इस्लाम का एक खुलासा, और ये इस्लाम का फाउंडेशन स्टोन है। इसलिए कि ये आयतें मक्के में बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में नाजिल हुई, बल्कि इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, और वो ये कि अगर कोई आदमी एक सवाल ये करे कि रसूल खुदा की 23 इयर्स की जिंदगी में, जो आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिट हो, ऐलान नबूवत के बाद से लेके वफात रसूल खुदा तक, पैगंबर की जिंदगी, बल्कि नहीं, पूरी जिंदगी 63 इयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? तो इसका रिप्लाई यह है, मदीने की हिजरत। और ये मेरा जवाब नहीं, ये वाला प्रॉब्लम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा गया। आपको याद है कि जब इस्लाम बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ आफ्टर रसूलुल्लाह, मिस्र, शाम, ईरान, हर जगह मुसलमान पहुंचे, तो अब जरूरत पेश आई के एक ऑर्गेनाइज वे में काम किया जाए। चुनांचे सबसे पहला प्रॉब्लम पेश आया कैलेंडर बनाना। उस वक्त तक मुसलमानों के पास अपना कोई कैलेंडर था भी नहीं और उनको कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब जरूरत पेश आई, इतनी बड़ी इस्लामी दुनिया, उसे संभालने के लिए। और बाकायदा मदीने के अंदर एक कमेटी फॉर्म की गई जो ये देखे कि मुसलमानों का कैलेंडर कैसे बनाया जाए। देखिए, लूनर मंथ तो पहले से थे, लेकिन जो इस्लामी साल है ये कहां से स्टार्ट? ईसाई हजरत ईसा की बर्थ से अपना साल शुरू करते हैं। मुसलमान क्या कर? 3 सजेशन आए, मगर जब आखिर में ये प्रॉब्लम मौला के सामने रखा गया तो मौला ने तीनों को नो बोला और कहा कि नहीं, चौथा होना चाहिए। पहला सजेशन ये आया कि पैगंबर की बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाकया। दूसरा ये आया कि नहीं भाई, पैगंबर की बर्थ के वक्त किसी को नहीं मालूम था कि ये रसूल है, जब पैगंबर ने 40 ईयर की एज में ऐलान इस्लाम किया, यानी 27 ऑफ रजब जो थी। और तीसरा ये कि नहीं, जब पैगंबर दुनिया से वफात कर गए, वहां से इस्लाम की हिस्ट्री शुरू हुई। अब मुसलमानों के हाथ में इस्लाम गया,
یہاں سے شروع کرو. مولا نے کہا کہ نہیں، یہ تینوں بہت اہم واقعات، مگر اسلامک سال کی بیسس یہ نہیں ہے. ہجرت مدینہ پورے اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب مدینے میں اسلام پہنچا، رسول اللہ مدینے میں گئے، رسول اللہ نے مدینے میں فرسٹ اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش کی. چنانچہ پیغمبر کی ولادت نہیں، پیغمبر کی وفات نہیں، پیغمبر کا اعلان نبوت نہیں، مدینے کی ہجرت اور پہلی اسلامی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ. لیکن مسلمان مدینے میں پہنچے کیسے؟ یہ کیسے ہو گئے کہ رسول اللہ کا اپنا شہر مکہ تو پیغمبر کے اگینسٹ ہے، اور بالکل ان نون قسم کے لوگ مدینے والے پیغمبر کو انوائٹ کر کے پہلی اسلامی حکومت اسٹیبلش کر کے اپنی پوری گورنمنٹ رسول کو دے رہے ہیں. ایک نئے آنے والے فورنر کو یہ مدینہ کیسے ملا؟ اس کا کریڈٹ دو آدمیوں کو جاتا. اور دیکھیں، میں آپ کی انسلٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع، لیکن ایک نارمل روٹین ہے ممبر کا، وہ بتا رہا ہوں کہ آئی ایم پریٹی شیور کہ 90% مجمع نے یہ دو نام نہیں سنے ہوں. مدینے کی اسلامی حکومت جو اتنا امپورٹنٹ ایونٹ تھا کہ مولا نے کہا کہ اسلامک کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوگا. دو آدمیوں کو کریڈٹ جاتا ہے معصومین کے علاوہ. ایک کا نام ہے موصب ابن عمیر. یہ پھر بھی لوگ تھوڑا بہت یہ نام سن لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل عمرے اور حج کی ہماری قوم کے اندر ایک پریکٹس بہت بڑھ گئی، اور مدینے میں جب آپ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو ایک حدیث بھی آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا جو میرے روضے کی زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے وہ مجھ پہ ظلم کر رہا. تو اب لوگ میدان احد کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو بتایا جاتا کہ رسول نے 67 شہیدوں کو ایک قبر میں دفن کیا، اور 3 شہیدوں کا اسپیشل اسٹیٹس تھا، ان کو الگ دفن کیا. اس میں ایک جناب حمزہ ہے، دوسرے موصب ابن عمیر. تو تھوڑا بہت یہ نام لوگوں نے سنا. میں ان کے حالات نہیں بتا رہا ہوں، ورنہ آج کا ٹاپک کہیں کا کہیں چلا جائے گا. لیکن موصب سے بھی زیادہ بڑا کریڈٹ جس کو جانتا، میں بڑھا دیتا ہوں، 90 نہیں، آئی ایم پریٹی شیور کہ 95% لوگوں نے یہ نام کبھی نہیں سنا. اسعد ابن زرارہ. زرارہ ایک امام کے صحابی تھے، وہ نہیں، اسعد، اصل نام اسعد. ہمارا سلام ہو اس اسعد پر جس نے اسلام کو اتنی بڑی سروس دی کہ پورے مدینے کو اس نے چینج کیا، اور مدینے میں رسول اللہ کے استقبال کا پریپریشن انہوں نے کیا. اسعد ابن زرارہ. جب آپ حج یا عمرے پہ جائیں اور آؤٹ سائڈ مدینے کی زیارتیں آپ کو کرائی جائیں تو ایک زیارت کرائی جاتی ہے مسجد قباء. جس مسجد قباء کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد، مدینے کی مسجد رسول اللہ والی وہ بھی بعد میں بنی، مسجد قباء دنیا کی سب سے پہلی مسجد. لیکن اسعد ابن زرارہ نے مسجد قباء بننے سے بھی پہلے اور مدینے میں رسول اللہ کے آنے سے بھی پہلے اپنا ایک باغ تھا، اس میں بیت الصلاۃ بنایا تھا. بہت سی جگہوں پہ آج کل دنیا میں بعض پرابلم کی وجہ سے لوگ مسجدیں نہیں بناتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں، کہ بھئی مسجد اگر بن گئی تو قیامت تک مسجد. اگر وہ چھوٹی پڑ رہی، اگر وہ جگہ آپ کو چینج کرنا پڑ رہی، مسجد میں آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے، تو لوگ پریئر ہال یا پریئر روم بناتے بیت الصلاۃ. کہ ٹھیک ہے، اس کا اتنا ثواب تو نہیں ہے جتنا مسجد کا، لیکن بعد کے بہت سارے پرابلم سے ہم بچ جائیں گے. دنیا کا پہلا بیت الصلاۃ اسعد ابن زرارہ نے اپنے باغ میں بنایا تھا. چونکہ اس وقت تک اسلام مدینے میں نہیں آیا تھا اور مکے کے اندر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی مسجد بناتے، تو مسجد کا کنسپٹ ہی اسلام میں نہیں تھا. اسعد نے پہلا بیت الصلاۃ بنایا ہے. مگر یہ بھی دیکھیے کہ اسعد مسلمان کیسے ہوئے. بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، سورہ انعام کی تفسیر میں آپ کو یہ مل جائے گا، لیکن شارٹ کر کے میں بیان کر رہا ہوں. بیفور اسلام مدینے کے اندر 2 ٹرائب تھے، ٹرائبل سسٹم تھا، 2 قبیلے تھے. ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور سینچریز سے ان کی جنگ ہو رہی تھی.
ہر 2-3 سال کے بعد لڑائی ہوتی تھی. ایک قوم جیت جاتی تھی, دوسری قوم ہار جاتی تھی. جو ہار جاتی تھی وہ ساری کنڈیشن مان لیتی تھی, لیکن پھر پریپریشن کر کے 4 سال بعد دوبارہ اٹیک کرتے تھے. اب وہ ہار جاتے ہیں, وہ اپنے دشمن کی کنڈیشن مانتے ہیں, مگر 2-3 سال پریپریشن کرتے پھر وہ اٹیک کرتے. تو یہ سینچریز سے ایک سلسلہ چلا رہا تھا. کبھی اوس جیتتے ہیں, کبھی خزرج جیتتے ہیں. یہ 2 مدینے کے بہت امپورٹنٹ قبیلے. اب ہوا یہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا مکے, پرانا زمانہ, نہ فون ہے, نہ فیکس ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ موبائل ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ SMS ہے, نہ MMS ہے, کوئی ایسی لغویت یا نان سینس چیز نہیں. چنانچہ مدینے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے مکے میں. اب آپس کی جنگ میں لگے ہوئے. اس جنگ میں اوس کا قبیلہ ہار گئے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ دونوں قبیلوں نے مکے کے اندر جو ہے اپنے اپنے سپورٹر بنائے ہوئے. مکے میں 14 قبیلے, 7 قبیلے خزرج کے ساتھ ہیں, 7 اوس کے ساتھ. جو قوم ہار جاتی ہے مدینے کی, وہ مکے میں اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہار گئے, ہماری ہیلپ کرو. اوس ہار گئے, اور یہ اعلان نبوت کو 7واں سال, 7th ایئر, اوس ہار گئے. اب ہار گئے تو ٹھیک ہے, ایک نارمل بات ہو ہی رہا ہے. یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے, کبھی ہم جیتے ہیں, کبھی ہم ہارتے ہیں. 2 قوموں میں جب کبھی بھی جنگ ہو یا کھیل ہو, ایسے سیریز آپ کے ہوتے ہیں, کبھی آسٹریلیا جیتتا ہے, کبھی انگلینڈ ہوتا ہے نا. تو اب یہ گئے وہاں, اوس قبیلہ ہار گیا. جو خزرج جیت گیا, اس کو کیا ضرورت اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ. اوس ہار گئے, جو ان کے ایلائز تھے, جو ان کے حلیف تھے, جو ان کے ساتھی تھے. تو ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا, لیکن جو کہ ایک نارمل طریقہ ہے یہ, تو خالی ایک آدمی, اور اس کا نام تھا اسود. اچھا, ہوتا یہ کہ قوم میں جو سب سے عقل مند آدمی, سب سے وائس پرسنالٹی, اسی کو ایسے موقع پہ ڈیلیگیٹ بنا کے بھیجا جاتا. ٹیبل ٹاکنگ, سامنے والے کو کنونس کرنا, سردار نہیں جاتا, سب سے زیادہ عقل مند ہوتا. چنانچہ اپنی قوم کے سب سے عقل مند آدمی تھے اسود. ابھی کرسمس میں آپ نے 3 وائز مین کا تذکرہ سنا. آج کل یہ بھی بحث ہے کہ واقعا یہ کوئی فیکٹ ہے کہ فکشن, لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ فیکٹ. اسد ابن زرارہ قبیلہ اوس کے ریپریزنٹیٹو بن کر مدینے سے مکے جا رہے ہیں, اور یہ ایک نارمل پریکٹس سے ہر 10 سے 15 سال کے بعد جانا پڑتا, تاکہ جو ہماری قبیلے ایلائز ہیں ان سے جا کے کانٹیکٹ کرے, ہیلپ لے, اور نیکسٹ جنگ کے اندر ہم اپنے دشمن کو ہرا دیں. بالکل ابھی ساری چیزیں نارمل چل رہی. اسد مکے کے اندر انٹر ہوئے, اور ان کا پارٹنر مکے کے اندر تھا امیہ ابن خلف, انتہائی ظالم اور انتہائی بدترین دشمن اسلام. امیہ ابن خلف بدر کی لڑائی میں یہ مارا گیا. اس سے ریلیٹڈ صرف 2 باتیں بتا دوں. نمبر 1, بلال حبشی اس کے غلام تھے. تو بلال حبشی پہ جتنا ٹارچر ہوتا ہے وہ سب یہ کرتا تھا. اتنا بدترین یہ اسلام کا دشمن تھا. بلال حبشی کا ٹارچر تو مشہور, گلے میں رسی بھی باندھی جاتی ہے, سینے پہ پتھر رکھ کے بھی توڑا جاتا ہے, انتہائی شدید گرمی میں زمین پہ لٹا بھی دیا جاتا ہے, سارا ٹارچر یہ کرتا. مگر اس سے بھی زیادہ بڑی بات, سورہ یاسین میں 7 مبین آئے, آخری والا مبین امیہ ابن خلف کے لیے آیا, خصیم مبین. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ وهو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا وقال من یحیی العظام وہی رمیم. یہ پوری آیت اس دشمن اسلام کے بارے میں آئی. ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ حج کر کے آئے ہیں, تو مجھے بہت یقین سا ہو رہا کہ آپ نے قبرستان شبیکہ دیکھا ہوگا. مکے میں 2 قبرستان بہت فیمس ہے, ایک جنت المالا جہاں خدیجہ طاہرہ دفن ہے, ایک شبیکہ. جنت المالا بہت دور ہے, وہاں جانا پڑتا. شبیکہ آپ کے ہوٹل کے بالکل پیچھے, جس ہوٹل میں آپ لوگ رہتے ہیں یورپ والے, اس کے بالکل پیچھے. یہ قبرستان کے برابر امیہ ابن خلف کا مکان. ایک دن اپنے گھر سے خانہ کعبہ جا رہا, قبرستان میں سے اس کا راستہ گزرتا, ایک ٹوٹی ہوئی قبر نظر آ گئی, بہت پرانی. شبیکہ مکے کا سب سے پرانا قبرستان, بلکہ
وہ جو ایک بہت ہی مشہور اسٹوری ہے نا کہ مکے والے اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے، وہ اس قبرستان میں جنت المالا کا کنٹرول بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھا، وہاں پہ اتنے ظلم کی اجازت تھی ہی نہیں. یہ دوسرا جو قبرستان تھا اس میں بچیاں دفن کی جاتی تھی. آج بھی آپ جائیے تو وہاں بڑی اہم زیارتیں اس قبرستان کے اندر. مسرہ ہوٹل جہاں 10 سال پہلے آپ لوگ رہتے تھے وہاں کی کھڑکی کے نیچے یہ قبرستان. خیر تو میں کہاں سے کہاں چلا گیا، بات پوری کروں کہ امیہ ابن خلف ایک دن اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف آ رہا. جاہلیت میں بھی بیفور اسلام بھی خانہ کعبہ کا بڑا احترام تھا. ہر سردار صبح کے وقت خانہ کعبہ میں ضرور اٹینڈنس لگاتا. ایک قبر کے قریب سے گزرا، قبر بہت پرانی ہے، کھل گئی تھی اور وہاں ایک بہت بوسیدہ سینچریز پہلے کی ایک ہڈی خالی رہ گئی. قبر کے اندر مرنے والا تو ختم ہو گیا، اس کی باڈی ڈیکمپوز ہو گئی، خالی ایک ہڈی رہ گئی ہے، وہ بھی اتنی کمزور ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے. امیہ ابن خلف نے سوچا کہ آج محمد سے جوک کرنا چاہیے. اس نے اپنے غلام سے کہا یہ ہڈی نکالو قبر سے. بڑے احتیاط سے اس کو لے کے خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا. آج تو یہ بالکل آمنے سامنے، شبیکہ کا قبرستان اور گیٹ 79 باب فہد آمنے سامنے. حرم میں انٹر ہوا. رسول اللہ حجر اسود کے قریب بیٹھتے تھے. البتہ جو ابھی اصل اسٹوری آئے گی اس میں رسول اللہ نے اپنی جگہ بدل لی تھی، لیکن وہ تو بعد میں آئے گی. نارمل حجر اسود کے قریب بیٹھتے تھے. امیہ ابن خلف پیغمبر کے پاس گئے، یہ ہڈی دیکھا، کہا کہ اے محمد ہڈی دیکھ رہے؟ پھر اپنے ہاتھوں میں لے کے ہڈی کو ٹویسٹ کیا. پرانی ہڈی پاؤڈر بن کے پاؤڈر وہ خانہ کعبہ کے صحن میں بکھر گئی. اور پھر وہ جملہ کہا جسے قرآن نے سورہ یاسین میں کوٹ کیا، قال من یحیی العظام، اے محمد اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ تو پاؤڈر بن گئی ہے. اب آیت کا ترجمہ سنیں. اولم یری الانسان، اس انسان کو دیکھو، انا خلقناہم من نطفہ، ہم نے اسے ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا، وہو خصیم مبین، 7واں مبین. عورتیں سورہ یاسین کا ایک عمل کرتی ہیں 7 مبین والا. تو لاس مبین امیہ ابن خلف کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے خصیم مبین. مبین مانے کھلا ہوا، یہ اوپن اور کھلا ہوا دشمن ہے اسلام. یہ بھول گیا اپنی پیدائش کو، ہڈی ہاتھ میں لے کے کہہ رہا کہ اے محمد یہ ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے، وہی رمیم، ہڈی تو پاؤڈر بن گئی ہے. قل، اب قرآن جواب دے رہا ہے، رسول نے جواب نہیں دیا. قرآن کہہ رہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محمد اس سے کہہ دو جس نے پہلی بار ہڈی کو پیدا کیا ہے وہی دوسری بار بھی اس ہڈی کو پیدا کر سکتا. پہلی مرتبہ بھی تو اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا پانی کے قطرے سے، وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ امیہ ابن خلف جسے قرآن نے خصیم مبین کہا، بہت بڑا ٹائٹل ہے، کھلا دشمن اسلام کا. اسود ابن زرارہ کا الائن اس کے ساتھ جا کے اترے تو اس کے گیسٹ ہاؤس میں. ان کو کیا پتا کہ میں کس کے پاس آیا ہوں. گئے. اب 3 دن تک تو عرب کے لوگ مہمان سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے کہ کیوں آئے، لیکن اسود ابن زرارہ عام مہمان نہیں. امیہ ابن خلف سمجھ گیا کہ کوئی پرابلم ہے تو ان کو بھیجا گیا. سوال کیا کہ بھائی کیوں آئے. اسود نے بہت ہی نارمل وے میں کہا بھائی تمہیں تو پتا ہے ہر 5 سال 6 سال 8 سال کے بعد ہمیں تمہاری ضرورت پڑتی. کبھی مکے والوں کو بھی پرابلم آتے ہیں تو مدینے سے ان کے دوست آتے ہیں ہیلپ کرنے. آج پھر ہمیں تمہاری ضرورت پڑی. ہمارے دشمن خزرج نے ہم کو ہرا دیا اور اپنی کنڈیشن ہم پہ امپوز کی. ابھی تو ہمارے پاس نو چوائس، ہم نے ان کی کنڈیشن مان لی، لیکن اب ہم کو پریپریشن کرنا ہے نیکسٹ جنگ کے لیے اور تمہاری ہیلپ چاہیے ایز یوزول. کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے ہمیشہ کرتے ہو. امیہ ابن خلف کا ریپلائی بھی اسود کو پتا، یہ پرانی سینچریز کی باپ دادا کے زمانے کی پریکٹس. وہ کہے گا ہاں ہم اتنا ڈونیشن دیں گے، اتنے ہتھیار دیں گے، اتنے سپاہی دیں گے. مگر اسود گھبرا گئے جب امیہ کا جواب بالکل الٹا. امیہ نے کہا سوری اسود، اس دفعہ اس موقع پر ہمیں معاف کرو، ہم اس وقت تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے.
सरप्राइज शौक लगा, कहा वाह, हमारा तुम्हारा तो 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी पुराना एक एग्रीमेंट। कहा कि हाँ, लेकिन क्या करें, आजकल हम खुद अपने एक लोकल और डोमेस्टिक प्रॉब्लम में फंसे हुए। आदमी के अपने घर में आग लगी हो ना, तो वो दूसरे के घर की आग को बुझाने नहीं जाता। आज हमारा मक्का खुद आग में जल रहा। असुद ने घबरा के कहा क्या हुआ? मदीने वाले तो अपनी जंगों में ऐसे लगे थे, उन्हें पता ही नहीं कि मक्के में क्या हो रहा। हैरान होके कहा क्या हुआ? कहा कि हमारे मक्के में एक अजीब फितना पैदा हो गया। जब इस्लाम पहली बार आया था तो इस्लाम को फितना कहा गया था। अजीब फितना पैदा हो गया। हमारा हर कबीला जो है वो डिवाइडेड है, हर फैमिली में प्रॉब्लम आ गया। शौहर बीवी में झगड़े, बाप और औलाद में झगड़े, दोस्तों और दोस्तों में झगड़े, बिजनेस पार्टनर्स के पार्टनरशिप टूटी जा रही, पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे के दुश्मन हो रहे। अब पूरा मक्का जो है इससे अफेक्टेड। हर कबीले का प्रॉब्लम है, हर गली का प्रॉब्लम है, हर कम्युनिटी का प्रॉब्लम, और इतनी तेजी के साथ वो ये फितना बढ़ा रहा। असुद ने हैरान होकर कहा वो कौन आदमी? कहा कोई बाहर का नहीं है, हमारे मक्के ही का है, महल्ला बनी हाशिम का है, लेकिन बहरहाल एक मैजिशियन, ऐसा उसके पास मैजिक कि जिससे बात करता है एक लम्हे में उसको कन्वर्ट कर देता। चुनांचे हम पहले कोशिश की थी कि इसे नरमी से टैकल करें, ये तो बढ़ता ही जा रहा। 7 साल में पूरा मक्का इफेक्टेड हो गया है। वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प यू, सॉरी, हम खुद अपने प्रॉब्लम में। असुद इब्ने जुरारा, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। भाई उनकी कौम अभी शिकस्त खा के आई है, वो अपनी कौम के लिए परेशान है, मक्के वाले के प्रॉब्लम होंगे तो होंगे, उन्होंने इंटरेस्ट कोई नहीं ली और बात समझ भी गए, प्रेशर भी नहीं डाला। एज ए डेलीगेट कौम के सबसे अक्लमंद आदमी को भेजा जाता। उन्होंने देख लिया कि वाकई जब मक्के वाले अपने प्रॉब्लम में हैं तो पहले वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमारी मदद कैसे करेंगे। कोई प्रेशर नहीं डाला, समझदार, समझ गए। जैसे कभी ऐसा होता है हम किसी से हेल्प लेने जाएं, वो अपना प्रॉब्लम बताता, तो अगर आदमी सेंसिबल है, समझ जाता है कि हाँ भाई इसको प्रेशर डालना मुनासिब नहीं है, वापिस आ जाता। वो बच्चों जैसे लोग होते, वो नादान और कमअक्ल लोग होते कि जीनियर प्रॉब्लम सुनकर भी प्रेशराइज करते। असुद बहुत सिंपल आदमी नहीं, बहुत ही वाइस पर्सनालिटी। कहा सो ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, इस दफा हम खुद ही तैयारी करके जवाब देंगे, खुदा हाफिज, मसला खत्म हो गए। लेकिन नहीं, जहां पर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारे प्रॉब्लम की वजह से, वहां एक दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और वो ये कि असुद ने बहुत ही नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में कहा कि ठीक है उमैया, नेक्स्ट टाइम अभी हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे खाने काबा की तरफ जाना है और फिर मैं थोड़ी देर के बाद वापस मदीने जाऊं। उमैया चौंका, खाने काबा की तरफ जाना है भाई? वो तो एक मसला शरई है, तुमको मालूम। हर इबादत चेंज हुई, हज का तरीका, उम्रे का तरीका 95% वही रहा जो हजरत इब्राहिम इस्टेब्लिश करके गए थे। और अरब के जाहिलों ने बुत परस्ती के जमाने में हज और उम्रे को ज्यादा टच नहीं किया, तो ये वही चला रहा था। और इसके 2 रूल बहुत अहम। नंबर 1, मक्के में कोई आदमी एंटर नहीं हो सकता जब तक कि वो उम्रे का इहराम न पहने। मक्का इज द ओनली सिटी इन द यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स, जहां पे बगैर इहराम के एंटर होना गुनाह। वाकई एक फॉरबिडन सिटी है उसके लिए जिसने इहराम नहीं पहना। आप मक्के में किसी का इलाज करने जा रहे हैं, आप मक्के में किसी शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, आप मक्के में कोई बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, आपका उम्रा करने का इरादा नहीं, फिर भी आप पर वाजिब है कि इहराम पहने फिर मक्के में एंटर हो। पहला मसला तो ये, मदीने वाले भी मक्के वाले भी बिफोर इस्लाम आफ्टर हजरत इब्राहिम इसी मसले पे अमल करते थे। तो असुद इब्ने जुरारा मदद लेने के लिए आए हैं, इबादत के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मसला उनके लिए भी वही था, इहराम पहन के उम्रे की नियत से आए। और उम्रा एक बड़ी अजीब इबादत, आप शुरू अपनी मर्जी से करते हैं, कंप्लीट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उम्रा ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल चाहा आपने शुरू किया, जहां चाहा बीच में छोड़ के चले गए। हर इबादत तोड़ी जा सकती है, उम्रा नहीं तोड़ा जा सकता। आप नमाज पढ़ रहे हैं,
آپ کا موڈ چینج ہو گیا, آپ نے نماز توڑ دی, آپ گناہگار ہوئے اگر واجب نماز, اور سنت نماز ہے تو گناہگار بھی نہیں ہوئے لیکن نماز ٹوٹ گئی. روزہ, آپ نے روزہ رکھا, درمیان میں آپ کا دل چاہ روزہ توڑ دو, آپ توڑ دیں ٹوٹ جائے گا. واجب روزہ ہے تو گناہ کے ساتھ اور کفارے کے ساتھ, سنت روزہ ہے تو بغیر گناہ کے لیکن ٹوٹ جائے گا. عمرہ ایسا نہیں, آپ نے ایک بار شروع کیا, تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ اس کو توڑ دو, آپ توڑ ہی نہیں سکتے ہیں عمرہ, وہ مکمل ہو کے رہے گا. بلکہ اگر آپ مجبور ہو گئے, بیمار ہو گئے, گورنمنٹ نے آپ کو روک لیا, تب بھی آپ کا عمرہ نہیں ٹوٹے گا. ایک بار اسٹارٹ ہوا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات میں آج یہاں پہ کہہ دوں, وہ یہ کہ میرا تقریباً 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے حج اور عمرے کا. میں نے اپنی قوم میں دیکھا ہے کہ لوگ حج کو بہت سیریس لیتے ہیں, عمرے کو بہت لائٹ لیتے ہیں. حج واجبات میں ہے, عمرہ واجب تو نہیں. حج میں لوگ بہت سیریس ہوتے ہیں. 99% آج کل شیعہ مومنین حج جب جاتے ہیں تو کسی عالم کے ساتھ جاتے ہیں, کوئی غلطی نہ ہو جائے. عمرے کو بہت ہی نارمل لیتے ہیں جیسے زیارت ہے, بھئی واجبات تو ہے نہیں, اکیلے چلے گئے. یاد رکھیے ایک خاص کانٹیکس میں عمرہ جو ہے مور ڈینجرس ہے حج سے. حج میں اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کر دی کہ آپ کا حج ٹوٹ گیا تو حج ٹوٹ جاتا, اور آپ پھر نارمل ڈریس میں آ گئے, اگلے سال دوبارہ حج کیجئے گا. لیکن عمرہ جو ایک بار احرام پہنا, جب تک کہ صحیح طریقے سے عمرہ کمپلیٹ نہیں کریں گے, مرتے دم تک احرام آپ کی باڈی پہ رہے گا, چاہے واپس برمنگھم آ جائے. ساری چیزیں حرام ہیں, اسپیشلی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی. یہ سنت عبادت ہے, مگر شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے, اور واجب ہونے کے بعد حج سے زیادہ اسٹرکٹ عبادت ہو جاتی ہے. کسی نے حج کا احرام پہنا, اس میں غلطی کر دی, جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا اس کا احرام ٹوٹ گئے, ختم احرام. گناہگار ہے, بہت بڑا گناہگار. کبھی تو بہت بڑی پینلٹی آتی. آیت اللہ سیستانی کی ایک کتاب ابھی 2 سال پہلے حج کے سوال جواب پہ پبلش ہوئی, چھوٹا سا ایک سوال. عورت کہتی ہے کہ میں نے حج کیا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیل پالش کی وجہ سے وضو غلط ہوتا, اور طواف کے لیے وضو ضروری, تو نیل پالش کے ساتھ میں نے وضو کر کے طواف کر لیا. فرمایا حج غلط ہے, آئندہ سال دوبارہ کرنا ہے, اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی پینلٹی پہ ایک اونٹ دینا ہے. کہاں اتنی سی نیل پالش, کہاں اتنا بڑا اونٹ. عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ کفارے میں بکرا سمجھتے. کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں اونٹ واجب ہے, جن میں آغاز سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ نیل پالش کا کفارہ ہے, اونٹ دینا پڑے گا. حج تو غلط ہو گیا, لیکن اگر یہی مسئلہ عمرے میں ہوتا تو عمرہ غلط نہیں ہوتا. جواب آتا کہ اب تک آپ کا احرام چل رہا. جتنی چیزیں احرام میں حرام ہوتی ہے, برمنگھم آنے کے بعد بھی حرام. آئینہ دیکھنا حرام, خوشبو لگانا حرام, مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام, شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر حرام. دوسرا سوال سن لیجیے. آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ ہم رمضان میں عمرہ کرنے آئے تھے, رش بہت تھا, تو صفا اور مروہ کی سعی ہم نے فرسٹ فلور پہ جا کے کی تھی, اور پھر اس کے بعد بال کاٹ کے احرام اتارا تھا اور طواف النساء کیا. فرمایا کہ چونکہ اکارڈنگ ٹو مائی رولنگ فرسٹ فلور کی صحیح غلط, اس لیے اب تک آپ کا احرام چل رہا ہے, اور اب تک وہ ساری چیزیں آپ پہ حرام ہیں. اور یہ آدمی کا اصل سوال یہ تھا کہ میں نے وہ رمضان کا عمرہ کیا اور پھر میں حج پر آ گیا, اپنا واجب حج کیا. کہا وہ آپ کا حج بھی غلط ہو گیا, کیونکہ پہلا والا احرام جب تک چل رہا, جب تک کہ وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ سیکنڈ احرام پہن ہی نہیں سکتے. تو جو حج کا احرام آپ نے پہنا وہ غلط احرام, حج بھی آپ کا غلط ہوا, دوبارہ بھی کرنا ہے, اور وہ پرانا احرام برمنگھم میں بھی آپ کے ساتھ چلا رہا ہے. فوری طور پہ اپنے یہ کپڑے اتاریے اگر مرد ہے, اور جا کے وہی احرام کی چادریں پہن کر اتنے دن تک اس میں بیٹھا رہے جب تک کہ اپنا عمرہ کمپلیٹ نہ کرے. یہ آسان مسئلہ نہیں. زیارت میں جو ایک کنسپٹ ہے وہ صحیح کہ بھائی زیارت میں واجبات نہیں, اگر کوئی غلطی ہم سے ہو بھی جائے تو اللہ معاف بھی کر دے گا, اور زیارت بھی ہماری صحیح. عمرہ بہت مشکل, اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے,
बिफोर इस्लाम भी इस मसले पर मक्के के 360 बुतों को मानने वाले अमल करते थे। तो असद इब्ने जुरारा ने वही कहा कि भाई मैं मक्के में एंटर हुआ, ऑल दो मेरी नीयत उम्रे की नहीं थी, मेरी नीयत थी तुमसे नेगोशिएशन की, मगर मक्के में बगैर उम्रे की नीयत के, बगैर इहराम के नहीं आ सकते, तो मैं इहराम पहन के आया। हमारी ये टॉक नेगोशिएशन हमारे फेल हो गए, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये इहराम मैं नहीं उतार सकता हूं जब तक के पहले खाने काबा का तवाफ न करूं। बिल्कुल, क्योंकि ये मजमा 90% उम्रा और हज किए हुए, इसलिए मैंने इतनी डिटेल एग्जाम्पल दे दी। अब मैं जा रहा हूं तवाफ करने। उमैया इब्ने खलफ घबरा गया, कहा कि क्या गजब कर रहे हो, मत जाना खाने काबा के करीब। असद ने कहा भाई क्या हो गया, खाने काबा पूरा अरब इसका एहतराम और रिस्पेक्ट करता, सारे अरब के लोग इसका तवाफ करते, मुझे क्यों रोक रहे? कहा कि वो मैजिशियन खाने काबा ही में तो बैठता है और वहीं बैठकर वो हमारे यंगस्टर को और हमारे बूढ़ों को गुमराह करता है, और अजीब मैजिक है उसका। अगर कोई उसका एक जुमला सुन ले तो पूरा चेंज हो जाता है, हमारे अगेंस्ट हो जाता है। असद खबरदार, खाने काबा के करीब न जाना, अगर उसकी आवाज तुम्हारे कान में पड़ गई तो तुम गए काम से। असद इब्ने जुरारा घबरा गए, अब क्या किया? एक तरफ उमैया इब्ने खलफ इतना पुराना दोस्त है कि उसकी बात भी समझ में आ रही, मगर दूसरी जानिब जब तक के तवाफ नहीं करेंगे ये इहराम कैसे उतरेगा? इतना बड़ा प्रॉब्लम। बाद में सुलह हुदैबिया पे रसूलुल्लाह ने इसका एक सोल्यूशन बताया, मगर ये वाकया तो सुलह हुदैबिया से बहुत पहले का। अब तवाफ करना जरूरी, अच्छा तवाफ हो जाएगा खाली खाने काबा में, कहीं और तवाफ नहीं कर सकते आप। नमाज का तो कोई मसला नहीं, अगर आपकी नमाज इस मस्जिद में गलत हो गई और आपने किसी और मस्जिद में रिपीट कर ली ठीक, घर में रिपीट कर ली ठीक, मार्केट में रिपीट कर ली ठीक, तवाफ तो खाली खाने काबा का। और खाने काबा इस पूरी दुनिया में एक ही, बल्कि पूरी यूनिवर्स में सिर्फ दो काबा, एक 7वें आसमान पर और एक हमारी जमीन पर। दुनिया में सिर्फ एक काबा है, क्या किया जाए? फंस गए ये लोग, काफिर हैं, मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं, 360 बुतों को मानने वाले। लेकिन मसला है, मैंने आज भी देखा है कि कितने उम्रा करने वाले ये सारी बात सुन के भी लाइट लेते हैं। इनसे ज्यादा तो वो झूठे खुदाओं को मानने वाले जो काबे का एहतराम करते थे कि आज समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तवाफ भी जरूरी है, वरना इहराम नहीं उतरेगा, वापस घर कैसे जाएंगे? और अगर ये तवाफ करने जाते हैं तो वो जो मैजिशियन बैठा हुआ है वो इनको चेंज कर देगा। आखिर उमैया इब्ने खलफ ने एक सजेशन दिया। ये अरब के सारे सरदार जालिम थे, मुशरिक थे, काफिर थे, बुद्धू नहीं थे, बेवकूफ नहीं थे, बहरहाल अक्लमंद थे। उसने एक मशवरा दिया, कहा कि ऐसा करो, तुम्हारा प्रॉब्लम जीनियन, मैं तुम्हें कुछ कॉटन देता हूं, ये रुई अपने कानों में रख लो, कान दोनों अच्छी तरह से बंद कर लो, उसकी आवाज तुम्हारे कान में नहीं आना चाहिए, तब तवाफ होगा। ये भी बहुत मजबूरी में कह रहा हूं क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं। चुनाचे बाकायदा ये हिस्ट्री का बहुत ही ऑथेंटिक वाकया, असद इब्ने जुरारा को कॉटन दिया गया जो उन्होंने अपने कान में रखा। वो कोई MP3 वगैरह उस जमाने में नहीं बने थे, इसलिए जरूरी था ये कॉटन वॉटन दिया जाए। अब ये कान में रख के अच्छी तरह से अपने कान बंद करके चले। बिल्कुल वही हालत इन्होंने बनाई कि जब कभी मैं मौत के मौजू पे मजलिस पढ़ता हूं तो मोमिनीन की हालत होती, रुई रखी जा रही है, उंगलियां रखी जा रही हैं, कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो सोया जा रहा। असद इब्ने जुरारा ने अपने कान बंद कर दी और तवाफ शुरू किए। अच्छा, तवाफ में 7 सर्किट होते हैं, अगरचे ये हजरत इब्राहिम के जमाने से नहीं था, ये रसूलुल्लाह के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शुरू किया। उनसे पहले तो ये था कि तवाफ करो, जिसका दिल चाहे 1 सर्किट, जिसका दिल चाहे 3 राउंड, जिसका दिल चाहे 5 राउंड, जिसका दिल चाहे 50 राउंड। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि यूनिफॉर्म तरीका होना चाहिए, तो ये वाकया तो अब्दुल मुत्तलिब के बाद का है, तो अब 7 चक्कर लगाना। हजर अस्वद से असद ने अपना तवाफ शुरू किया। आज रसूल खुदा ने इंटेंशनली या पर्पसली अपनी जगह चेंज कर दी, और आज पैगंबर बैठे हैं, वो जो एक सेमी सर्कुलर वॉल है हिजर इस्माइल। देखिए, और कोई मजमा होता तो पहले ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ती। इसमें कौन ऐसा है कि जिसने उमरा या हज नहीं किया और खाने काबा की जियारत नहीं की?
مرد تو مرد، عورتیں بھی ساری کی ساری زیارت کیے ہوئے ہیں. وہ جو ایک سیمی سرکولر وال ہے. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ثواب والی جگہ خانہ کعبہ، مگر خانہ کعبہ جو ہے کیا اس کی چاروں دیواروں کا ثواب برابر ہے؟ نہیں. جملہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جیسے رسولوں میں سے ہر آدمی رسول ہے، ایک کو دوسرے پہ فضیلت. خانہ کعبہ کی بھی کچھ جگہوں کو دوسروں پہ فضیلت. راوی نے کہا مولا تو کعبے میں سب سے افضل جگہ کیا؟ کہا مقام ابراہیم اور ہجر اسماعیل. البتہ وہ مقام ابراہیم نہیں جہاں آج ہے، جہاں ایکچول رکھا تھا. شاید آپ نے ایک حدیث سنی کہ ظہور کے بعد سب سے پہلا کام امام یہ کریں گے کہ مقام ابراہیم کو اس کی اوریجنل جگہ پہ واپس لے جائیں گے. یہ اوریجنل جگہ نہیں ہے جہاں آج آپ جاتے ہیں، لیکن میں ادھر ادھر جا رہا ہوں تو ٹاپک رہ جائے گا. مقام ابراہیم اور یہ سیمی سرکولر وال جس کا نام ہے ہجر اسماعیل، جس کے اندر حضرت اسماعیل کی بھی قبر ہے اور ان کی ماں جناب ہاجرہ کی بھی قبر. اولاد کے لیے بہترین دعا اس کے اندر کی جاتی. گولڈن ڈرینیج پائپ وہیں پہ لگا ہوا، پیغمبر وہاں بیٹھے، پیغمبر اس کے قریب بیٹھے. اب اسود ابن زرارہ نے طواف شروع کیا، امیہ ابن خلف کا غلام ساتھ میں. جب یہ سیمی سرکولر وال پہ پہنچے جس کے اینڈ پر آدھا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے نا کہ آدھے سرکٹ کی اسلام میں بڑی اہمیت. اگر آپ کا وضو آدھے طواف کے بعد ٹوٹے تو مسئلہ اور ہے، آدھے طواف سے پہلے ٹوٹے تو مسئلہ اور. تو بہت اہم ہے، لیکن یہ میں مسائل تو آج نہیں بتا رہا ہوں. وہ جو سیمی سرکولر وال ہجر اسماعیل، جب وہاں پہ پہنچے تو امیہ ابن خلف کے غلام نے اشارے سے کہا یہ بیٹھے وہ میجیشین. رسول اللہ بیٹھے اور وہ 4 5 6 صحابی بیٹھے ہیں جو اوپنلی اپنا اسلام اس زمانے میں شو کر رہے تھے. اسود ابن زرارہ نے انتہائی نفرت کے ساتھ پیغمبر کو دیکھا. اس کی وجہ سے ہمارا مدینہ پرابلم میں آ گیا، ہمیں ہیلپ نہیں مل پا رہی، ہماری قوم ہار گئی، ہم اپنا ریونج نہیں لے رہے. اس وقت نفرت بھری ہے جو امیہ ابن خلف کے پروپیگنڈے کا نتیجہ. بڑی نفرت کے ساتھ پیغمبر کو دیکھ کے وہ آگے بڑھا. لیکن تب آپ میں تو 7 سرکٹ، 7 مرتبہ اس کو یہاں سے گزرنا. سیکنڈ راؤنڈ میں یہاں سے گزرا، پیغمبر کا چہرہ دیکھا. کیونکہ جتنی نفرت تھی نا، وہ فرسٹریشن وہ پہلی دفعہ میں نکل گئے. اب پیغمبر کو دیکھا، اب اتنی نفرت نہیں تھی. پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کا چہرہ بھی ایک معجزہ، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا. وہ شمس وضحاها چمکتا وہ سورج ہے پیغمبر کا چہرہ. اسود ابن زرارہ کوئی بے وقوف آدمی نہیں، عقل مند آدمی، پیغمبر کا چہرہ. اب وہ نفرت نہیں، فرسٹ ٹائم بھی یہ چہرہ دیکھا تھا، مگر اس وقت ہیٹریٹ، نفرت تھی، اینیمیٹی تھی. اب وہ تو ایک چکر لگ گیا. اب جو دیکھا پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے امپریس ہوا کہ یہ چہرہ کسی میجیشین کا تو نہیں لگتا. اور پھر وہ آگے بڑھ گئے. اچھا طواف کا ایک سرکٹ کتنا بڑا ہوتا، آدمی کو ہر چیز کو اچھی طرح سے تھنک کرنے کا موقع ملتا. وہ غور کر رہے. 3rd ٹائم وہاں سے گزرے تو پیغمبر کا اسٹائل دیکھا. آواز نہیں آ رہی، کانوں میں روئی، لیکن پیغمبر کے بات کرنے کا طریقہ، پیغمبر کے ہاتھ کے اشارے. جیسے نعوذ باللہ کبھی آپ ٹی وی وغیرہ میں اس کو میوٹ پہ ڈال دیں، آواز نہ ہو، خالی تصویر. ہم اور آپ اگر اپنی تصویر دیکھیں جوک لگے گا، ہنسی آئے گی، مذاق. لیکن یہ پیغمبر کا اسٹائل دیکھا، پیغمبر کے انداز نے بھی بتا دیا اسود کو کہ کچھ جادوگر کا انداز نے، بڑا سوبر. خالی پیغمبر کے ایکشن اتنا دل پہ اثر کرنے والے. میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا کہ اسلام نے خالی ہمیں نماز روزہ نہیں سکھایا، کھانے کا طریقہ کیا، باتیں کرنے کا طریقہ کیا، کسی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا، ایک ایک چیز اسلام نے ہم کو سکھائی. اور میں ابھی سے ایک بات بتا دوں، مجلس حسین میں غم کا بیان ہوتا تو طریقہ ہوتا ہے کہ سر جھکا کے آدمی بیٹھے، آنکھوں میں آنسو ہو تو کیا کہنے، آنسو نہ آئے تب بھی رونے والوں جیسی شکل بنائے. جس طرح سے لوگ چہرہ اونچا کر کے دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نئی بات ہوگی. یہ مجلس میں غم کے موقع پہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں. اسلام نے ہم کو مینر سکھائے. پیغمبر اسلام آواز نہیں آ رہی، پیغمبر کا اسٹائل دیکھا، پہلے چہرہ دیکھا، اب پیغمبر کے ہاتھ، پیغمبر کے ہونٹوں کی حرکت. آگے بڑھ گئے. پتہ نہیں کتنے قبیلوں سے انہوں نے ٹیبل ٹاکنگ کی، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے، اور ایک سے ایک سیزن قسم کے، ایکسپیرینس قسم کے لوگوں سے بات کی. یہ بالکل ان ایکسپیرینس آدمی نہیں،
کہا یہ اسٹائل کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. چوتھے راؤنڈ میں وہاں سے گزرے, نگاہ پیغمبر کے صحابیوں پہ پڑی جو اس وقت سب سے آگے مولا ہی ہوں گے. کہا جو اس کی باتیں سن رہے ہیں, یا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کے میجک کے اثر میں ہوں, یا مسمرائز ہوں, یا ہپنوٹائز ہوں. یہ سننے والے بھی سب کے سب انتہائی شریف اور انتہائی نیک لوگ رکھ رہے ہیں. غرض یہ کہ ہر سرکٹ میں ایک نیا اثر ہوتا. آخر 7ویں چکر تک اسود نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا. کہا کہ اسود, تمہاری قوم نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی قوم کے سب سے عقل مند آدمی. تمہاری قوم نے تمہارا سلیکشن کیوں کیا ہے؟ خود سے بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ ٹیبل ٹاکنگ میں مجھے کوئی الو نہیں بنا سکتا. میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں, میں اتنا سمپل نہیں ہوں. ساری قوم کو مجھ پہ اتنا کانفیڈنس, اور اتنے سالوں سے میں جا رہا ہوں نیگوسیشن کے لیے. کیا میں اتنا بے وقوف ہوں کہ ایک آدمی کے 2 جملے مجھے چینج کر دیں گے؟ مجھے سننا چاہیے کہ کیا کہہ رہا. پیغمبر کا چہرہ دیکھا, پیغمبر کے ہاتھ پیر کے اسٹائل دیکھا, پیغمبر کے سامنے بیٹھنے والے جن میں سب سے آگے مولائے متقیان ہیں ان کو دیکھا, اور آخر میں بالکل کامن سینس کی بات کی کہ میں جو ایک سے ایک دشمن قوم سے جا کے نیگوسیشن کرتا ہوں, کیا اتنا بے وقوف اور الو کہ ایک آدمی 2 باتوں میں مجھے بہکا دے گا؟ نہیں, مجھے سننا چاہیے. 7th راؤنڈ ختم ہوا, اپنے کانوں سے روئی نکالی اور پیغمبر کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ اے شخص, میں نے سنا ہے کہ تو نے مکے میں ایک فتنہ برپا کیا, بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بہن سے اور شوہر کو بیوی سے اور والدین کو اولاد سے دور کیا. پیغمبر نے فرمایا میں کوئی فتنہ لے کے نہیں آیا, میں تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, قول لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو, دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری کامیابی. کریڈٹ کرنچ کا جواب بھی اس جملے میں آ گیا, فلاح اور کامیابی ہے. اسود کہتے ہیں مگر یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ پیغمبر نے کہا کہ میں تجھے اسلام کی سمری سناتا ہوں, اور سورہ انعام کی آیت نمبر 152, 153 اور 154 اس کے سامنے تلاوت. وہیں بیٹھے بیٹھے اسد ابن زرارہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام ہے تو اس سے زیادہ سچا کوئی میسج ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں یہیں بیٹھے بیٹھے گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول. یہ 3 آیت. درود بھیجے محمد والے. آیت کا اسٹارٹ ہوتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو عَلَيْكُمْ, آؤ میرے پاس, میں تمہارے سامنے تلاوت کروں کہ میرے رب نے میسج کیا دیا. پورا اسلام اتنا امپریس ہوئے اسود, مگر ایک بہت ہی کامن سینس کی بات کہی, اور یہ اس زمانے کا ہر مسلمان کہتا تھا, ہم اور آپ کبھی نہیں کہتے. اسود نے کہا کہ یا رسول اللہ, جب میں نے آپ کی سچائی پہچان لی تو میرا دل سیٹسفائی نہیں ہے کہ میں خالی خود کلمہ پڑھوں. آپ بتائیے میں اسلام کو کیا سروس دے سکتا ہوں؟ خالی ہونٹوں کا نام اسلام نہیں ہے. پہلے دن کی آیت, میں اسلام کو سروس دینا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا میں تمہیں اپنا ریپریزنٹیٹو بناتا ہوں مدینے کے اندر. مدینے میں جاؤ, مدینے والوں کو کنونس کرو اور ان کو مسلمان بناؤ. اسود مدینے کے, وہاں جاتے ہی بیت الصلاۃ بنایا. مکے میں مسلمان اوپن نماز نہیں پڑھ سکتے. اسود نے مدینے میں بیت الصلاۃ بنایا, مدینے کے ینگسٹر کو کنونس کیا, مدینے میں اسلام کا پودا لگایا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے. یہ ایک آدمی کا سوال نہیں. جب ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا تب بھی یہ سوال کیا تھا, یا رسول اللہ, اسلام قبول کر لینا از ناٹ انف, بتائیے اب میری ڈیوٹی کیا ہے, میں اسلام کو کیا سروس دوں. پیغمبر نے کہا ابو ذر, ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا, جب میں مدینے جاؤں گا تب میں تم سے سروس لوں گا. اور وہ سروس لی کہ آج بھی اس کی وجہ سے مدینے میں ایک مسجد ابو ذر غفاری موجود ہے, ہر وقت ایرانی حاجیوں سے بھری رہتی ہے. خوجہ ایک بھی آج تک مجھے نظر نہیں آیا. خیر, مسجد ابو ذر غفاری. لیکن یہاں اصل میں 2 باتیں آ گئی. پہلی بات, رسول اللہ کے زمانے میں جو شخص اسلام قبول کرتا پہلا سوال یہ کہتا میری ڈیوٹیز بتائیے ٹوارڈز اسلام. نماز روزہ آپ کی جنت ہے, اسلام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہماری ڈیوٹی کیا؟ بڑے آرام کے ساتھ لیکن فار گرانٹیڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت ہمیں ملے گی. اسود نے یہ سوال کیا اور عمل کر کے مدینے کو مسلمان کیا. ابو ذر نے یہ سوال کیا اور آج بھی مسجد ابو ذر غفاری
ابو ذر کی سروسز کی گواہی دے رہی. اپنے آپ سے سوال کیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے، من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو مسلمانوں کے میٹر میں انٹرسٹ نہ لے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ رسول خدا کہہ رہے. مگر اصل میرا مین سبجیکٹ یہ کہ جب پوچھا اسود نے کہ تم میسج کیا لایا، کوئی بے وقوف آدمی، کوئی نادان آدمی، کوئی الٹریٹ آدمی، کوئی جاہل آدمی یہ سوال نہیں کر رہا. اس زمانے کے عرب کا سب سے زیادہ وائز مین جو نیگوسیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ سوال کر رہا. اور پیغمبر نے کہا اسلام 10 چیزوں کا نام. 3 آیتوں میں 10 چیزیں آئیں، 9 شریعت کے احکام اور ایک آخر میں ایک ایسا جنرل فارمولا جس میں باقی پورا اسلام کور ہو گیا. سمجھیے اسلام کیا. کل یہ 3 آیتیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تلاوت کروں گا. یہ 2-3 دن تک یہ آیتیں چلیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی گھر جا کے قرآن میں پڑھ لے تو کہے کہ مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن تک 3 آیتیں تو چلیں گی. اور اس کے بعد پھر میں ان آیتوں کے میسج کو آپ کے سامنے ایک اور اینگل سے پیش کروں. اسلام کیا؟ رسول اللہ نے خالی اسود کو جواب نہیں دیا. جب یہ آیت تلاوت کی تو اس سے پہلے یہ آیتیں آ چکی تھیں. 7 سال سے جو آدمی رسول سے کہتا تھا واٹ از اسلام، آج اگر ہم کہیں یا رسول اللہ واٹ از اسلام، جواب یہی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو عَلَيْكُمْ. آؤ میرے پاس، میں تلاوت کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام کیا. اور یہی اسلام کیا، اسلام کیا. حسین کے اس جملے کا بھی جواب جہاں حسین کہتے کہ اگر اسلام وہ ہے جس میں یزید خلیفہ بن جائے تو علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو میرا آخری سلام ہو. وہ اسلام نہیں ہے جس میں ظالم، شرابی، بے نمازی، ڈکٹیٹر، جوئے خانوں اور کیسینوں میں قوم کی دولت اڑانے والا حاکم بن جاتا. اسلام وہ ہے کہ جو سورہ انعام میں پہلے بتایا گیا اور غدیر خم کے میدان میں رضیت لکم الاسلام کہہ کے علی کی ولایت سے اس کو ملایا گیا. اس کی ڈیٹیل کل آئی. لیکن اسی واقعے میں جو دوسرا چھوٹا سا میسج کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا کہ ٹوارڈ اسلام میری ڈیوٹی کیا. خود سوال کرنا، یہ نہیں ہے کہ اسلام آگے بتائے یہ کام کرو. دعائے جوشن صغیر جو آج اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا کہ تلاوت کی جائے گی، کتنی پرانی دعا. 3 سال پہلے لبنان کے جہاد میں اس دعا کی اہمیت ہماری قوم کے سامنے آئی. اس سے پہلے کتابوں میں لکھی ہوتی. لوگ جوشن کبیر تو پڑھتے تھے، جوشن صغیر نہیں پڑھتے. ایٹ لیسٹ یہ تو ایک ذمہ داری بنتی. آج دنیا میں ہر جگہ پہ مومنین اور مسلمان پریشان، مگر یہ تو منیمم آپ کی ڈیوٹی بنے گی کہ ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو دعا کریں. لیکن اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہر آدمی یہ سوچے کہ اسلام کے لیے میں کیا سروس دوں. اسود ابن زرارہ نے سوچا اور مدینے کو مسلمان کر دیا. ابو ذر نے سوچا اور اسلام کا اکنامیکل سسٹم بنا دیا. اور کربلا کے شہیدوں نے سوچا تو ہر ایک کربلا میں ہمیں ایک ایک لیسن اور ایک ایک میسج دیتا چلا گیا. عورتوں نے سوچا کہ کیا کربلا جا کے جان دینا خالی آقا حسین کی ڈیوٹی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اب یہ کربلا کی ساری لیڈیز، کربلا کے لیے ساری لیڈیز تیار ہو رہی. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ حسین کسی کو زبردستی لے جا رہے ہیں. جب عبداللہ ابن عباس نے، جو حسین کے فرسٹ کزن بھی اور حسین کے سمدھی بھی، آ کر اتنا کہا تھا کہ آقا حسین میں آپ کی امامت کو مانتا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کربلا نہ جائیے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جائیے مگر عورتوں کو لے کے نہ جائیے. کیونکہ میں نے آپ کے بابا کا بھی زمانہ دیکھا ہے اور میں نے آپ کے بھائی حسن مشتبہ کا بھی زمانہ دیکھا. مجھے پتا ہے کوفے والے کتنے بے وفا اور دغاباز. یہ جملہ ہے کہ نہیں کتابوں میں کہ عبداللہ ابن عباس نے ابھی اتنا کہا، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. پردے کے پیچھے سے زینب کبریٰ کی آواز آئی، آئے عباس کے بیٹے یہ کیا کہہ رہا، بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. زینب ہر جگہ حسین کے ساتھ جائے گی. کربلا کی بیویاں، اسود ابن زرارہ کا سوال
جو آپ کو اپنے آپ سے کرنا کہ آج اسلام کے لیے آپ کی ڈیوٹی کیا. کربلا کی عورتوں نے کیا, کربلا کے بچوں نے بھی یہی سوال کیا. قاسم نے شب عاشور اپنے چچا سے خاص طور پہ پوچھا تھا نا, چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال کربلا میں اصحاب امام نے بھی کیا. سعید ابن جبیر گھبرا کے آئے, مولا میں بہت بوڑھا ہوں, 90 ایج ہے ان کی, تیر اور تلوار چلانے کی طاقت نہیں ہے, لیکن میں بھی کربلا میں سروس دینا چاہتا ہوں اسلام کو. ارے غلام جون حبشی آ کے کہتا ہے, آقا میرا خون بھی اہل بیت کے پاکیزہ خون کے ساتھ شامل کر لیجئے, میں بھی اسلام کو سروس دینا چاہتا ہوں. کربلا کا غم ہر سال منانا اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت, مگر کربلا کے اس میسج پہ تو غور کیجئے جو پورے اسلام میں ہر زمانے میں نظر آتا ہے. آج لوگ ٹھنڈے پڑ گئے. آپ مرد ہیں, آپ عورتیں ہیں, آپ بچے ہیں, آپ پیسے والے ہیں, آپ غریب ہیں, آپ عالم ہیں, آپ جاہل ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ بے نمازی ہیں. ہر آدمی یہ سوچے کہ اسلام کے لیے میری کیا سروس ہو. اور جو حسین کا قافلہ مکے سے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا چلا, دیکھ لی کمپلیٹ قافلہ, مرد بھی, عورتیں بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, آزاد بھی ہیں, غلام بھی ہیں, گورے بھی ہیں, کالے بھی ہیں, عالم بھی ہیں, اور ایک عام آدمی بھی. کمپلیٹ قافلہ کے اسلام کو سروس کس طرح دی جاتی ہے. نارملی آج 2 محرم کی شب کی وجہ سے حسین کے کربلا میں پہنچنے کے مصائب پڑھے جاتے ہیں, لیکن چونکہ حسین 2 محرم کو جسٹ بیفور سن سیٹ کربلا پہنچے تھے, کل کی رات زیادہ صحیح ہے اس کے لیے. آج کی رات 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے چلا. پھوپھی ام ہانی کو سلام کہا ہے, اگرچہ پھوپھی جنات کے نوحہ سن سن کے گھبرا رہی. نانی ام سلمہ کو الوداعی سلام کہا ہے, اگرچہ نانی کربلا کا نام سن کے گھبرائی جا رہی. یہ قافلہ مکہ پہنچا اور پھر مکے سے یہ قافلہ کوفے کی جانب چلا. راستہ روک کر اسے کربلا لے جایا گیا, یہ کل آپ سنیے. لیکن جب قافلہ مکے سے کوفے کی جانب جا رہا ہے تو بہت دن ہو گئے, مسلم ابن عقیل کی کوئی خبر اور اطلاع نہیں ملی ہے. خاص طور پہ عباس سے علمدار سب سے زیادہ پریشان ہے. عباس کے بچپنے کے دوست بھی ہیں مسلم, عباس کے جوانی کے ساتھی بھی ہیں مسلم, عباس کی بہن کے شوہر بھی ہیں مسلم, عباس کے چچا کے بیٹے بھی ہیں مسلم, ایج گروپ ایک ہی ہے. عباس بہت پریشان ہے, لیکن آقا حسین سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. چلتے چلتے یہ قافلہ ابھی کربلا نہیں پہنچا. کربلا پہنچنے کے مصائب کل آئیں گے. ابھی کربلا نہیں پہنچا, راستے میں ایک جگہ رکا ہے, قافلہ ٹھہرایا گیا ہے, خیمے لگائے گئے ہیں. حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہیں. عباس کی نگاہ پڑی, دیکھا بہت دنوں کے بعد راہ کوفہ سے کچھ مسافر آتے نظر آ رہے ہیں, ورنہ تو کوفے کا راستہ ہی بند ہو چکا تھا. اب عباس برداشت نہ کر سکے, آگے آئے, ہاتھ جوڑے, آقا کیا اتنی اجازت ہے کہ ان کوفے کے مسافروں کو بلا کے اتنا سوال کر لوں؟ میرے بچپنے کا دوست مسلم کس حالت میں ہے. حسین امام وقت ہیں, حسین امام زمانہ ہے, حسین کو تو معلوم ہے, لیکن عباس کو اجازت دی گئی. عباس ان مسافروں کو لے کے آئے اور ایک مرتبہ کہا ہے کوفے سے آنے والوں, بھائی اتنا بتا دو میرا بھیا کس حالت میں ہے, میرا بھائی مسلم ابن عقیل کس حالت میں ہے, میرے بچپنے کا دوست مسلم کس حالت میں ہے. ارے کوفے کے مسافروں نے سر جھکایا اور کہا کہ آقا کیا بتائیں, بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ 3 دن گزرے ہیں, مسلم کا کٹا سر دارالامارہ کے اوپر لٹکایا گیا ہے, اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. ارے آپ کا بھائی مارا گیا, ارے آپ کے بچپنے کا دوست مارا گیا, اور لاشے کو غسل و کفن بھی نصیب نہ ہوا.
असहाबे इमाम, ये जुमला सुना आज 1400 साल के बाद, आपकी आंखों में आंसू आ गए? वो तो उसी वक्त के लोग सहाबी थे। इधर गिरिया बुलंद हुआ, उधर हुसैन अपनी जगह से खड़े हुए और खेमे के अंदर आए, ज़ैनब को बुलाया और कहा कि बहन ज़ैनब, जरा मुस्लिम की बच्ची को मेरे पास लेके तो आना। लेकिन देखो ज़ैनब, ऐसे न लाना, पहले उसे तैयार करके लाना, मुंह धुला देना, सर में तेल डाल देना, बालों में कंघी कर देना, साफ सुथरे कपड़े पहना देना। बच्ची को तैयार करके लाया गया। हुसैन ने बच्ची को अपनी गोद में लिया। हुसैन इस बच्ची के मामू हैं और एक बार सर पे हाथ फेरा। अरे सर पे हाथ फेरा और सकीना से कहा, सकीना बेटी, इस ईद पर मैंने तुझे जो गोशवारे दिए थे, जरा वो गोशवारे लेके आना। अपने हाथों से ये गोशवारे मुस्लिम की बेटी के कान में पहुंचाए। बच्ची बहुत छोटी है, बच्ची बहुत कमसिन है, मगर अली की नवासी है, हुसैन की भांजी है। तड़प के कहा, मामू वैसे तो आप बार बार सर पे हाथ फेरते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी यतीम के सर पे हाथ फेरा जा रहा है। आज आपके हाथ फेरने का अंदाज ऐसा है जैसे यतीमों के सर पर। अरे मेरा बाबा तो खैरियत से है। हुसैन ने कहा, अपनी भांजी से कहा, अरे तू यतीम हो गई, तेरा बाबा कूफे में मारा गया, अभी अभी कूफे से ये खबर आई है, बस सुनना था। यतीमा मुस्लिम ने मातम शुरू किया, हाय मेरा बाबा, आखिरी मर्तबा में बाप की जियारत भी ना कर सकी। हुसैन तसल्ली दे रहे और मेरा दिल चाहता कि हाथ जोड़कर आप सबके बिहाफ पर यतीमा मुस्लिम के पास जाऊं और कहूं कि ऐ शहजादी, हमारा पुरसा कबूल कीजिए। आप यतीम हुई, आपका बाबा मारा गया, बर्मिंघम के सजा खाने के सारे मोमिनीन और सारी मोमिनात आपको पुरसा दे रहे, मगर शहजादी अगर गुस्ताखी ना हो तो इतना अर्ज करें, यतीमी तो आई मगर बाप का मातम तो कर लिया। सर पे हाथ फेरने वाला तो मिल गया, कानों में गोशवारा पहनाने वाला तो मिल गया। हाय, एक यतीमी करबला की सकीना पर आई थी, बाबा उसका भी मारा गया, मगर न कोई सर पे हाथ फेरने वाला है, न कोई गोशवारा पहनाने वाला। हाँ, गोशवारे खींचने वाले हैं, तमाचे लगाने वाले हैं, कोड़े मारने वाले हैं। यतीमा मुस्लिम खेमे में कहती है, हाय मेरा बाबा, और सकीना शाम गरीबा रात के अंधेरे में कहती है, बाबा अपनी सकीना को बचा ले। और हुसैन को कहना पड़ा, इलैया इलैया, इधर आ। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदाबंदा यतीमा मुस्लिम की इस यतीमी का और शहजादी सकीना के इन मसाइब का वास्ता जितने मोमिनीन और मोमिन